بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القائم ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں. ماہ مبارک رمضان، ماہ صیام جاری و ساری ہے اور آخری عشرے کے آخری 5 دن ہم آپ سے تفسیر قرآن کے عنوان سے گفتگو کریں گے. اس گفتگو میں ہمارا جو موضوع آپ کی خدمت میں رہے گا وہ رہے گا تفسیر قرآن کے عنوان سے، اور تفسیر قرآن کے ضمن میں ہم آپ کی خدمت میں جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے عباد الرحمن کی صفات. عباد الرحمن کی صفات، اس موضوع پر ہم آگے چل کے بات کریں گے. البتہ یہ عباد الرحمن کی صفات جو تفسیر قرآن کے عنوان سے ہم بیان کریں گے وہ سورہ فرقان کی وہ آخری آیات کہ جو عباد الرحمن کی صفات پر مشتمل ہے ان کے ضمن میں ہم آپ کی خدمت میں مطالب کو پیش کریں گے. سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے اور اس سورے میں 77 آیات ہیں اور یہ سورہ مکے میں نازل ہوا. اس سورے کی آخری 15 آیات جو کہ کہلاتی ہیں عباد الرحمن کی صفات یعنی رحمان کے بندوں کی صفات. اصل میں اس موضوع کو منتخب کرنے کی بنیادی وجہ وہ ناظرین کی خدمت میں بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ویسے تو بہت سارے موضوعات ہیں جو تفسیر قرآن کے عنوان سے بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں خود ذاتی طور پر اس موضوع کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ناظرین کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس سوسائٹی میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. یعنی اس سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، اس سوسائٹی کی تنظیم کے لیے، اس سوسائٹی کو بنانے کے لیے، اس سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے جن بیسک نیڈز کی ضرورت ہوتی ہے یا جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ایک اسلامی لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، وہ ہے معاشرتی اخلاق یعنی سوشل ایتھکس، سوشل نارمز کا اس کی کمی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے اس موضوع پر چند مطالب کو تفسیر قرآن کے عنوان سے پیش کریں. تفسیر قرآن یعنی قرآن مجید کی وضاحت، قرآن مجید کی تشریح، قرآن مجید کی ایکسپلینیشن وہ کس عنوان سے پیش کی جائے گی کہ سورہ فرقان کی وہ آخری آیات، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو عباد الرحمن کی صفات پر مشتمل ہیں، ان آیات کا ہم آپ کے سامنے مختصر جائزہ پیش کریں گے، ترجمہ بھی اور تشریح بھی. آج اس پہلی نشست میں جو کہ پہلی آیت ہی ہے، یعنی پہلی آیت ہمارے ہم نے جو موضوع منتخب کیا ہے اس عنوان سے، اگرچہ کہ سورہ فرقان کی 77 آیات ہیں اور آخری کی جو 15 آیات ہیں یعنی 63ویں آیت سے لے کر 77ویں آیات تک یہ عباد الرحمن کی صفات پر مشتمل ہے. تو 63ویں آیت اور ہمارے موضوع کی پہلی آیت ارشاد ہو رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرما رہا ہے کہ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، اگرچہ کہ خداوند متعال کے بہت سارے نام ہیں صفاتی، رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، قہار ہے، مہیمن ہے، خداوند متعال کے بہت سارے نام ہیں. خداوند متعال کے بہت سارے ناموں کو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. رحمان کا لفظ استعمال کرنے کی بنیادی وجہ خداوند متعال کی اس آیت میں یہ ہے کہ خداوند متعال رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن رحمان اور رحیم کی یہ صفات میں جو لفظی فرق ہے اور جو معنوی فرق ہے جو علماء تفاسیر نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ خداوند متعال دنیا میں بندہ مؤمن اور کافر دونوں کے لیے رحمان ہے، اور رحیم کی صفت خداوند متعال نے فقط مؤمنین کے لیے مختص کی ہے، وہ بھی آخرت میں. تو رحمان کے بندے اب چاہے وہ مؤمن ہو چاہے وہ کافر ہو، بالخصوص مؤمنین کے لیے بھی یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ مؤمنین میں میرے اندر اور آپ کے اندر کون سی ایسی صفات ہونی چاہیے کہ جو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور پھر ایک اچھے انسان بن سکیں، ایک اچھے مسلمان بن سکیں اور پھر مولا کائنات کے ایک اچھے شیعہ بھی بن سکیں. فرما رہا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. پہلی صفت رحمان کے بندوں کی بیان کر رہا ہے خداوند متعال سورہ فرقان کی اس آیت میں کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ. اب دیکھیں آپ غور کیجئے گا کہ خداوند متعال نے
جس انسان کے لیے مختصر ترین ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بیان کی ہے کہ ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے اندر رکھنا چاہیے، واپس آتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے رکھنا چاہیے، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے رکھنا چاہیے، باہر نکلتے ہوئے کون سا پاؤں رکھنا چاہیے باہر. تو جب اتنی چھوٹی سی باتیں بھی خداوند متعال نے بیان کی ہیں تو کیا یہ نہیں بیان کرے گا خداوند متعال کہ زندگی میں چلنا کیسے ہے؟ اب دیکھیں، کیا ہم سینہ تان کے چلیں، کیا ہم اپنی کمر کو جھکا کے چلیں؟ نبی کریم کی روایت کے مطابق آپ قدم کو ایسے جما کے چلا کرتے تھے کہ جیسے زمین اپنے اندر سما رہی ہے نبی کریم کو، اس طرح سے چلا کرتے تھے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت کے ضمن میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ زمین میں ایسے مت چلو کہ جیسے تم زمین کو پھاڑ کھاؤ گے، اور ایسے سینہ تان کے بھی نہ چلو کہ جیسے تم پہاڑ سے بھی بلند ہو جاؤ گے. تو خداوند متعال اس آیت میں فرما رہا ہے کہ زمین پر جو رحمان کے بندے ہیں وہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو دکھا کر نہیں چلتے ہیں زمین پر پٹک کے. اور بالخصوص اس زمین میں اگر ہم خواتین کے عنوان سے بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے نشست و برخاست کے ساتھ ساتھ اپنے چلنے میں بھی اس طرح سے نرمی پیدا کریں کہ ان کے جوتے کی آواز کسی نامحرم کی طرف جائے اور وہ پھر متوجہ ہو جائے. دیکھیں، دین انتہائی گہرا ہے، اور اس گہرائی کے اندر دین بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ بھی کرنا چاہتا ہے کہ انسان چلنے میں بھی اس طرح کی رفتار کو ائمہ علیہ السلام سے سیکھے جو بیان کرتا ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بھی اور احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی، کہ جس سے پتہ چلے کہ علی کا ماننے والا جا رہا ہے، کوئی غنڈا، کوئی اس طرح کا انسان نہیں جا رہا ہے کہ جو متکبر ہے، اور خداوند متعال ویسے بھی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. دوسری صفت جو اسی آیت میں بیان کی ہے، اور اسی کی طرف بات کو تمام کریں گے، کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب رحمان کے بندوں سے جاہل کلام کرتے ہیں تو رحمان کے بندے ان جاہلوں کو فقط سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. دیکھیے، سلام کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے سلام کی کہ جس میں سلامتی بھیجی جاتی ہے. ایک سلام ہوتا ہے اگنورنٹ سلام، یعنی جس میں آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں، یعنی صرف سلام کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. جاہل جب آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی نامناسب گفتگو میں یا غیبت کی محفل کے اندر آپ کو دعوت دے، یا شراب کی محفل میں آپ کو دعوت دے، تو آپ سلام کہہ کے فوراً ہی آگے بڑھ جائیں، اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس آیت کے ضمن میں بات تمام کرتے ہیں کہ اس آیت کے ضمن میں ہم نے دو صفات رحمان کے بندوں کی پیش کی کہ رحمان کے بندے زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا ابا عبداللہ